أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق اللہ العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. پس ان کے دلوں میں جو بات تھی اللہ اس کو اچھی طرح جانتا تھا. پس اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر تسلی اتاری اور ان کو قریبی فتح عطا کر دی اور بہت سارے غنیمت کے مال جس کو وہ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ اقتدار والا بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا جس کو تم لوگے. بس یہ تم کو جلدی دے دیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا اور تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک علامت بنے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کے اوپر اور زیادہ آگے بڑھائے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. لقد رضی اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. واقعہ شروع میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے. تقریباً 1400 صحابہ کرام ساتھ میں تھے اور مقابلہ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، ہتھیار لے کر نکلے بھی نہیں. جب الگ الگ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آخر کار آپ نے مکہ والوں کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور یہ بات پہنچائی کہ ہم عمرہ کرنے کا ارادے سے آئے ہیں اور مکہ والوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو روکتے نہیں ہیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں دیر لگی. ان کو مکہ ہی کے اندر ٹھہرایا گیا کہ ہم بات کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں. ان کو روک لیا گیا. اس دوران یہ افواہ چل پڑی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. جب یہ بات حدیبیہ کے اندر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے. ایک ببول کا درخت تھا جس کا یہاں تذکرہ ہے. ببول کا درخت تھا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. کوئی کہ بھئی خیمہ تانو یہ ہوگا وہ ہوگا، امیر آ رہے ہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے ایک درخت کے نیچے جمع کر دی. بعد میں لوگ اس درخت کو وہاں آتے تھے، گزرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو نافع جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کے غلام تھے نافع جو بعد میں حضرت ابن عمر کے شاگرد بنے.
تھے غلام اتنے آگے بڑھے کہ بڑے بڑے فقہا ان کے شاگرد ہیں. تو نافع حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں بار بار حضرت نافع کا نام آتا ہے تابعین میں سے. تو نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ ابھی اس درخت کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, کہیں مستقبل میں یہ فتنے کا یا شرک کا ذریعہ نہ بن جائے, تو آپ نے اس کو کٹوا دیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت. پہلی بات تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. آج کے زمانے میں دیکھیے مسلمان قائدین مسلم ملکوں کے اندر اور دنیا بھر میں کہ کوئی نیتا آنے والا ہے, کروڑوں روپے پبلک کے خرچ ہو جاتے کہ آنے والے یہ انتظام کیا جائے, وہ کیا جائے. یہ نیتا ایسے نہیں ہوتے. اسلام میں تو فرمایا سید القوم خادمہ, جو سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرے وہ سب سے بڑا نیتا, سب سے بڑا پیشوا, سب سے بڑا آگے. دین اسلام کے اندر سادگی سکھائی گئی ہے, اور ابھی اس وقت بھی اس قوم کو سادگی کی ضرورت. نئی فیسلٹیز آ رہی ہے, بہت زیادہ آ رہی ہے, ان کا استعمال منع ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ بھئی موبائل فون ہے, اے سی ہے, فلاں فیسلٹی. لیکن یہ اتنی زیادہ بھی ہمارے نوجوان استعمال نہ کریں کہ وہ سادگی کو بھول جائیں, جفاکشی کو بھول جائیں, محنت کو بھول جائیں. وہ اس کے اندر اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پھر ساری چیزیں بھول جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا. اس درخت کا یہاں ذکر آ گیا, وہ ببول کا درخت تھا. لقد رضی اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. تمام صحابہ کرام آپ کی بات کے اوپر راضی کہ ہاں آپ جو فیصلہ کریں ہم تیار ہیں. کسی کا دل ڈگمگایا نہیں کہ ہم بغیر ہتھیار کے ہیں, ہم اتنے ہیں, ہم اپنے وطن سے دور ہیں. کوئی بہانہ بازی نہیں, سب تیار ہو گئے. ہاں اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ جو فرماؤ ہم اس کے لیے بیعت کرنے تیار ہیں. تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لقد رضی اللہ, اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا, اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ کم از کم وہ 1400 لوگ یا بعض 1500 تک ذکر کرتے, وہ جو وہاں شامل تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضا کی گارنٹی دے دی. ہمارے نزدیک صحابہ تمام صحابی ہونے کی حیثیت سے ایک درجہ رکھتے. اب ان میں الگ الگ مقام, جیسے 4 خلفاء کا مقام سب سے اونچا ہے, پھر ان کے بعد وہ عشرہ مبشرہ میں باقی 6 صحابہ کرام, اور پھر سب ایک دوسرے کے درجے میں اختلاف ہے, لیکن صحابی ہونے کے لحاظ سے سب کا درجہ اونچا ہے. امت کا ایک طبقہ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک طبقہ اس بات کے اوپر چل پڑ کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام دین چھوڑ بیٹھے, ایمان چھوڑ بیٹھے. یہ سراسر اللہ نے قیامت تک جن کے لیے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کو جنت کی گارنٹی دے دی. اب امت کے اندر اس طرح کی باتیں چلانا, اور ایک فرقہ مسلسل اس دور سے آج تک یہ بات چلا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نے ایسا کیا اور حضرت عمر نے ویسا کیا. نہیں, سارے صحابی ہونے کی حیثیت سے ہمارے نزدیک اونچا مقام رکھتے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کے بڑے جانکار, ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا, چونکہ عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے انصاف سے حکومت کی, تابعی تھے, ایک مثال قائم کر دی خلفائے راشدین کی. تو ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر یا حضرت معاویہ بہتر؟ حضرت امیر معاویہ جن سے کچھ اختلافات حضرت علی کے ساتھ ہوئے, ہمارے نزدیک دونوں قابل احترام. تو پوچھا کہ حضرت معاویہ بہتر یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا
کہ لتراب فی منخر خیل معاویہ خیر وافضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ مٹی جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی، اس مٹی کے مقام تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل دو الفاظ میں جواب دے دی کہ یہ صحابہ کرام کے اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اس کا تذکرہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں کریں گے۔ تو لقد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے عن المومنین، ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجر، جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ببول کا درخت تھا، وہاں جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، بیعت لینا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور طریقے سے ممبر بناتے ہیں وغیرہ، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن صحیح سنت طریقہ یہ ہے بیعت کا۔ اور یہ طریقہ آج تک امت کے نیک لوگوں میں رائج رہا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پہل انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا 1800 کے بعد کی شروع کی دہائیوں میں، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے تھے ان سے بیعت کرتے تھے اور عہد لیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، توحید کو اپنائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ذکر کی پابندی کریں گے، حلال کمائی کھائیں گے، انگریز کے خلاف جہاد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان ساری باتوں کی بیعت لیتے تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ بیعت ایک بنگال کے اندر حاجی شریعت اللہ، انہوں نے بھی انوکھا، ان سے بھی پہلے بنگال، چونکہ انگریزوں کی حکومت سب سے پہلے بنگال کے اندر آئی، سراج الدولہ کو ہرائے، تو وہاں حاجی شریعت اللہ نے یہی بیعت کا طریقہ کہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور لوگوں کو مائل کرتے تھے توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اور ساتھ ساتھ ان ظالم قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ تو بیعت کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ آپ سے وہ بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اتنی زیادہ، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہجرت کے بعد 90 سال تک، ہجرت کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، پہلے قباء کے اندر مسجد بنائی، اور پھر اس کے بعد مدینہ شہر میں پہنچے تو وہاں مسجد نبوی بنوائی۔ دو سہل اور سہیل نام کے جو دو بچے تھے ان کی زمین خرید کر، اور اس زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاس سے ادا کی 10 دینار، اور پھر وہاں مسجد بنوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد نبوی میں آج کل ہم کہ بھائی مسجد میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، خیر زمانہ ہے، جو فیسلٹی ہو تو ہونی چاہیے، لیکن اس کا اتنا اہتمام بھی ضروری نہیں ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ جو ہے روزی کو ترس رہے ہیں، اور ہم مسجد میں حد سے زیادہ خرچ کریں، یہ بھی شریعت کے اندر مناسب نہیں ہے۔ تو سن ہجری 9 میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلا، یعنی 8-8.5 سال تک بغیر چراغ کے نماز ہوتی تھی۔ 90 سال میں پہلی مرتبہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے چراغ جلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، اور آپ نے پوچھا کہ کس نے جلایا؟ فرمایا کہ حضرت تمیم داری نے، ان کو بلوایا، ان کو دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی مرتبہ سن ہجری 9 میں چراغ جلا، تب تک چراغ بھی نہیں تھا، لیکن وہ مسجد اللہ کے ذکر سے آباد تھی، وہ مسجد ایسے لوگوں سے آباد تھی جن کو کہا رضی اللہ عنہ
کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، تو کم از کم یہ 1400 صحابہ کرام ان کو تو گارنٹی دی گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس ارادے سے آئے، جن کے ارادوں میں کھوٹ تھی وہ تو بہت سارے رک گئے، یہ صحابہ کرام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کی محبت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی واقعہ اسی حدیبیہ کے آس پاس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اس کو لے کر اپنے اوپر برکت کے لیے مل رہے ہیں، اتنی زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر سکون اتارا۔ پہلے رکوع کے اندر بھی هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہاں بھی وہی بات آئی کہ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو جما دے اس کے لیے آسان ہو جاتا، اس کے لیے اللہ کی عبادت آسان، کہ وہ 2 بجے سویا ہے پھر بھی وہ اٹھ جائے گا تہجد کے وقت، پھر بھی وہ اٹھ جائے گا فجر کے وقت، اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو جما دے، سکون اتارنا یعنی دل کو جما دے اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کیا ہی دلوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین کے اوپر جما دے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر تسلی اتاری، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو ایک قریبی فتح عطا کر دی۔ اس کو تو صلح حدیبیہ کو فتح کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اب قریب میں ایک اور فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد بھی مسلسل خطرہ رہا، مکہ میں تو پریشانیاں تھی، مدینہ آنے کے بعد بھی مکہ والوں نے کئی مرتبہ چڑھائی کی۔ تو ایک طرف مکہ یعنی مدینہ کے جنوب میں مکہ ہے، جنوب کی طرف سے مکہ والوں کا خطرہ رہتا ہے، شمال میں یہود کی آبادی تھی خیبر وغیرہ، وہاں سے ان کا مسلسل خطرہ رہتا تھا، دونوں طرف سے خطرہ رہتا تھا۔ اب حدیبیہ کے بعد آئے، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، 10 سال جنگ ہونے والی نہیں، اب امن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا خیبر کا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی فتح عطا کی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سارا مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عطا کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کیونکہ حقیقت میں اقتدار، پاور، حکومت وہ بھی اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس طرف ہار معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت عطا کی کہ 10 سال کے لیے امن ہو گئے، اب دعوت کا کام کرنے کے لیے کھلا میدان مل گیا۔ اور دوسرا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ قریب دوسری فتح عطا کرے، کیونکہ یہ تو صورت نازل ہوئے ابھی خیبر کا واقعہ تو 3 ماہ کے بعد پیش آیا، تو اشارہ کر دیا اس میں کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ایک اور فتح ان کو حاصل ہونے والی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ کرتے، لیکن قریبی فتح جو ہے سب سے پہلی حاصل ہوئی وہ خیبر کی فتح ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اب فتح کے دروازے کھول دیے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ تعالیٰ آئندہ تم کو
بہت سارے مال غنیمت دینے کا وعدہ کرتا ہے. فعجل لکم ہذہ، سب سے پہلے تم کو یہ مال غنیمت عطا کیا خیبر کا. وکف ایدی الناس عنکم، ایک اور احسان تمہارے اوپر یہ کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے حدیبیہ والوں کے اوپر جو لوٹ رہے ہیں کہ وکف ایدی الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. اگر مان لو کہ صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی وہیں، اور اس کا جنگ کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اور احسان کیا. کیا احسان کیا؟ وکف ایدی الناس عنکم، کہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. صلح ہو گئی. ظاہر میں صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کیا ہے، دب دب کر صلح کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے تمام خاموش. آپ نے کہا قربانی کر لو، اب واپس جانا ہے. صحابہ کرام نے قربانی کی، اپنے یعنی بال حلق کروایا اور قربانی کی اور احرام اتار دی. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کوئی عمرہ یا حج کے ارادے سے نکلے اور پھر راستے میں رک جائے، احرام باندھ کے نکلے اور راستے میں رک جائے. اگر رک جائے تو جیسے کوئی وبا آ گئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ اب وہ جا ہی نہیں سکتا، ایسی جنگ ہو گئی کہ نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہیں حلق کروائے، وہیں احرام کھول دے اور ہدی ذبح کی جائے گی حرم کے اندر، حدود حرم میں قربانی کی جائے گی. تو صحابہ کرام کی یہ قربانی، کیونکہ یہ حدیبیہ کا مقام ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا آدھا علاقہ وہاں سے بارڈر پر کیا، آدھا حدود حرم میں، آدھا حدود حرم کے باہر ہے. تو اندر میں یہ قربانی کی گئی، ایسا علماء احناف کہتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان تمہارے اوپر یہ کیا، وکف ایدی الناس عنکم، کہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. بلی تکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ بات مومنوں کے لیے ایک نشانی بنے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیسے جنگ کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیسے سکون عطا کرتا ہے. بلی تکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ بات مومنوں کے لیے ایک نشانی بنے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے راستے کے اوپر لے چلے. پہلے بھی یہ بات بتائی، سیدھے راستے پر لے چلنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام تو سیدھے راستے پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر تھے، پھر کیوں آپ کو فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اے پیغمبر آپ کو ہم نے فتح دی تاکہ 4 انعام دے، اس میں تیسرا انعام وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ آپ کو سیدھے راستے پر لے چلیں. آپ تو سیدھے راستے پر ہی تھے. مطلب یہ کہ سیدھے راستے کے درجے ہوتے، اللہ تعالیٰ اور جنت کے درجے کو بڑھائے، اور زیادہ بڑھائے، اور زیادہ آگے لے جائے. اس لیے زندگی بھر ہم دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا. کس کے اوپر انعام کیا؟ تو آگے سورہ نساء میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان نیک لوگوں کے راستے کے اوپر ہم کو بھی لے چل. یہ دعا بار بار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احسان تمہارے اوپر کیے. تم نے جب اللہ تم سے راضی ہو گئے، تم نے جب پیغمبر کی بات مانی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلح اور بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ایک تو تم سے راضی ہو گیا، دوسری بات یہ کہ تمہارے دلوں کے اوپر سکون عطا کیا، تیسری بات یہ کہ عنقریب تم کو ایک اور فتح عطا کرے گا اور مال غنیمت عطا کرے گا. اور اس کے علاوہ وکف ایدی الناس عنکم، کہ لوگوں کے ہاتھ کو تم سے روک لیا، اب جنگ نہیں. اور اس کے بعد 5ویں بات یہ کہ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے راستے کے اوپر اور بڑھائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم نے مانی، بیعت کر لی، تو اب آپ کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور آگے بڑھائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہر طرح کے گناہوں سے ہم کو پاک صاف فرما تمام لغزشوں کو معاف فرما تمام کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ رمضان کے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قدر کرنے کے دن چل رہے ہیں قدر کرنے کی راتیں چل رہی ہے ان دنوں اور ان راتوں کی قدر کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو تیری جانب مائل فرما تیری عبادت کی جانب مائل فرما ہمارے دلوں کے اندر تقوی عطا فرما تیرا خوف عطا فرما یا اللہ صرف اور صرف تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر عطا فرما اور ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ مل جل کر ایک ہو کر امت کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما مسجدوں کو اور مدرسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نواز لے یا اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پیاری ہے یا اللہ آپ کے اس پیار کے صدقے میں آپ کی اس محبت کے طفیل میں آپ کی اس رحمت کے طفیل میں یا اللہ اس ملک کے اندر امن و محبت کا ماحول قائم فرما یا اللہ امن و عافیت کا ماحول قائم فرما یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما محبت کے ماحول کو زندہ فرما یا اللہ ہمیں بے خوف فرما یا اللہ صرف تیرا خوف ہمارے دلوں میں ہو کسی اور کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ روزی کے دروازوں کو امت کے لیے کھول دے بھارت کے مسلمانوں کے لیے کھول دے یا اللہ ہر طرح کی دینی کامیابی اور ہر طرح کی نفامند دنیاوی کامیابی مسلمانوں کو عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر فیلڈ کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر فیلڈ کے اندر ہر میدان کے اندر ہمارے بچوں کو یا اللہ آگے بڑھا یا اللہ انہیں حوصلہ عطا فرما ہمت عطا فرما تیرا خوف عطا فرما دینداری عطا فرما سنتوں کی پابندی عطا فرما کلام پاک کی عظمت ان کے دلوں میں عطا فرما کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ملک کے اندر دین کو قیامت تک زندہ فرما قیامت تک تمام مسجدوں کو آباد فرما یا اللہ جو مسجدیں آباد ہیں انہیں اور آباد فرما یا اللہ جو مسجدیں آباد نہیں ہیں انہیں بھی آباد فرما یا اللہ جو مسجدیں بند ہیں انہیں بھی آباد فرما یا اللہ وقف کی تمام ملکیت کی حفاظت فرما اوقاف کی حفاظت فرما اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما یا اللہ اوقاف کی زمینوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما یا اللہ انہیں آباد کرنے کی ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین